بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کا جو تعاون ہے نا یہ تنگ نہیں ہے بلکہ تار تار ہے، تار تار ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ رات سردی میں آپ ایک مسکین نادار مفلس، مگر یہ میرے جو جملے ہیں نا یہ فروئی سے ہیں، جن کے دائیں بائیں یہ ماشاءاللہ میرے حسین و جمیل بھائی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ کیسے مفلس ہو سکتا ہے، وہ کیسے غریب ہو سکتا ہے؟ مسکین ہی تو ایک لفظ ہے جو ہر ایک کو کہنا چاہیے، مگر آپ رات کے بیٹھے ہوئے ہیں. میں ان بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں، بہت میری حوصلہ افزائی واللہ میں کہہ نہیں سکتا کہ میرے یہ بھائی ڈاکٹر صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے. جب بھی میں روتا چیختا ہوگا ان کے پاس پہنچا ہوں نا، جب بھی کوئی ملمہ سازی نہیں، لعنت اللہ علی الکاذبین، کاذب نہیں کاذبین. میں جب بھی روتا چیختا جگہ کوئی نہیں ملی تو میں ان کے پاس پہنچا ہوں نا، تو ان میرے بھائیوں نے ایک کپ چائے کا مجھے پلایا اور ایسا پلایا کہ سارے غم بھلا دیا. یہ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پتہ نہیں کتنے رشتے ہیں. یہ بھائی ہیں میرے ان چچا کی اولاد ہیں جن کو بزرگی کی عمر میں میرے قبلہ والد صاحب چارپائی پہ لیٹ کے بھی جب تک پیر صوفی، ہمارے خاندان میں 2-3 آدمی جن کے صوفی استعمال ہوا نہیں ہوا صوفی. میں پوچھتا تھا تو میرے چچا حضور فرماتے تھے وہ گال سن سنگیا صوفی اخواونا سوکھا بڑھنا بہت اوکھئی. میں تو کھول کے مطلب میں بھی بڑھ بیٹھا سوئی. یہ ڈبل رشتے ہیں، ٹرپل رشتے ہیں. یہ سب دادا صاحب ہیں مجھ سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں، سارے پڑے ہوئے ہیں، سارے جتنا یہ پڑے ہوئے ہیں. یاد رکھ لو کہ پہلی بات یہ ہے کہ چورشی میں چھوٹا پیر کوئی بھی نہیں ہے، چھوٹا پیر کوئی بھی نہیں ہے. یہ نہ کہنا کہ میں چورشی میں نہیں، چھوٹا پیر کوئی بھی نہیں، سارے بڑے. میرے بابا جی کی اولاد ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانا. مگر ہاں اس میں تھوڑی سی ایک قید ہے. وہ قید کیا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ میری آل سے محبت کرو، اس میں شک گناہ ہے. مگر یہ جو مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کے والد گرامی میری ان سے محبت ہے. کچھ کبھی کبھی ہمارا مذاق بھی ہو جاتا ہے آپس میں. بات چلی کہ جی آپ سے محبت کرنی ہے، جملہ ذرا معترضہ ہے مگر کہنا ضرور ہے، پلے باندھ رہا ہے. تو مفتی صاحب نے بازو پکڑا، ہاتھ ایسے پکڑ کے چوم کے نا، تو مجھے فرمانے لگے حضرت جی آل نال محبت کرنی پر اقتدا اس نہیں کرنی جڑا انہاں چوانے پیچھے. احترام دینا پر اقتدا اس نہیں کرنی جڑا چوانے پیچھے. جڑا چو یاراں دا یار نہیں وہ دے کلمے تے اعتبار، وہ دے کلمے تے اعتبار. مجھ سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. میں تو ویسے ہی اپنی ایک گاڑی جو ہے وہ چلائی ہوئی ہے، چل رہی ہے. بس نغمہ کو جاؤ من کو جا، ساز سخن بہانا ایست سوئے کتار وی کشم ناکہ بے دوامرا. یہ کسی کی مہربانی کا نتیجہ ہے. پورے کل سے جو کھڑا ہوئی ہے عنایت تیری. تو کوئی بھی یہاں کا پیر جو ہے نا یہ اسے چھوٹا نہ سمجھنا. ہمارے ساتھ ایک صوفی صاحب پڑھتے تھے
تو رہنے والے وہ ضلع گجرات میں نیڑ رنج یاد رکھتے ہیں. تو بازو پکڑ کے مجھے کہتے تھے تسی تاں مذہب پہ آ کر کے گلا کرنے ہو پیچھے 40 کتب سوتے ہوئے لگے. خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ پیر سیال لگتا جو شیخ الاسلام والمسلمین وہ اس وقت بھی ہوئی تھے آج بھی ہوئی. اگر کوئی کسی کو شیخ الاسلام کا جھوٹ ہے میں نہیں مانتا, میں اس انہی کو مانتا ہوں. زندگی کے 10 سال میں نے اس چشتی بابے کا میں نے مطالعہ کیا. 10 سال واز فرما رہے ہیں, قابل غور بات ہے. واز فرماتے فرمانے لگے کہ ایک بزرگ کامل اپنی قبر میں لیٹا ہوا ہے, آرام کر رہا ہے. تو جب اس سے تعلق رکھنے والا اس کی اولاد سے اپنے بابے سے عقیدت رکھنے والا ان کے نامی کو اپنا حفظ جاں بنانے والا ایک تو طریقت میں نے دیکھی ہے وارسی جو نماز صبح کے بعد کھڑے ہو کے سری کے وقت ہاتھ باندھ کے ایک وظیفہ پڑھتے ہیں یا وارث یا وارث یا وارث یا وارث. اور آج یہ بات بتا رہا ہوں, اچانک آلو بہار شریف میں مجھے صبح کی نماز آ گئی. یہ تقریباً 40 45 یا 50 سال کی بات. دیا جل رہا تھا اور جتنے بھی آلو بہار شریف کے خدام تھے, بزرگ تھے, نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے اور میرا خیال ہے کہ کوئی 100 200 300 مرتبہ پڑھا یا ہادی نامدار یا ہادی نامدار یا ہادی نامدار یا ہادی نامدار. تو شیخ الاسلام فرمانے لگے کہ وہ اس کے ساتھ اس کی عقیدت ہو, خالی نذرانے بٹورنے کی عزت نہ ہو. رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا, رسم عاشقی الگ سب سے بیٹھنا, دین و حرم کعبہ بخارا بھی چھوڑ دے. سوداگری نہیں, یہ بندگی خدا کی ہے. سوداگری نہیں, یہ بندگی خدا کی ہے. وہ بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے. حضرت رابعہ بصری کا ایک قول میری نظر سے گزرا ہے, ایک فرمان معذور ہو گیا, سوچتا رہ گیا. کیا فرماتی مائی سے بات؟ مدینہ طیبہ میں یہ بات ایک مرد درویش نے سنائی تھی. کوئی میں بات کر رہا تھا تو اسے ٹوک دیا. بات سرکار سے کر رہا ہے, کن سے بات کر رہا ہے؟ جو لامکان کی خبر دیتے ہیں, تیرے دل کی خبر نہیں ان کو. ہوش کر, بے تاب نگاہی بھی جہاں بے ادبی ہے. کیوں حال دل سناتا ہے, سر جھکا کے بیٹھا. یہ بات انہوں نے سنائی کہ حضرت رابعہ بصری نے فرمایا کہ اگر میرا بس چلے, یہ کیف مستی کی حالت ہے, یہ کچھ معاملات ایسے وارد ہوتے ہیں کہ منم ماہوے جمالے او نمی دانم کجا رکھتا ہوں, شدم گھر کے وصالے او نمی دانم کجا رکھتا ہوں, نمی دانم کجا رکھتا ہوں, شدم گھر کے وصالے او نمی دانم کجا رکھتا ہوں. سوئی تھوڑی سی چبے تو اس کی بھی درد ہو, پاؤں میں کانٹا لگے تو اس کی بھی درد ہو, تو سیب بھی کٹ جائے, 4 انگلیاں بھی کٹ جائے, ایک کی نہ کٹے بہت ساروں کی کٹ جائے, تو ساتھ مجھے بھی کہیں کہ یہ تو بندہ ہے ہی نہیں, یہ تو بندہ. یوسف شریف سورت نے مفتی صاحب کی آخیا یقین ہے کہ وے ما ہادہ بشر مالک کریم, یہ بشر نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. آج تک اس کے اوپر کسی نے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے یہ کیوں کہہ دیا تھا کہ یہ بندہ نہیں ہے, بشر نہیں ہے, یہ تو کوئی فرشتہ ہے. سوئی چپ جائے, درد کانٹا چپ جائے تو درد رات بھر. اب 6 فٹ کا قد ہے, کتنا ٹائم کے دامن تار تار ہے, 6 فٹ کا قد ہے. پاؤں کے انگوٹھے کی اگلی نوک میں کانٹا لگا, پاؤں کا کام تھا چلنا,
دیکھنا کام نہیں تھا، پاؤں کا کام تھا چلنا، دیکھنا کام تو نہیں نہ تھا ان کا، دیکھنا تو آنکھ کا کام تھا۔ 6 فٹ کا فرق ہے، آنکھ کا کام دیکھنا تھا، پاؤں کا کام چلنا تھا، یہ جو اندر ہے اس کا کام ارادہ تھا۔ پاؤں کی اگلی نوک میں یاران طریقت سنگیوں پیر بھائیوں بات اشارہ دے رہا ہوں، پاؤں کے انگوٹھے کی اگلی نوک میں اگلے سرے میں ایک کانٹا چبھا، جس کا کام دیکھنا تھا، رات تو اس موبینہ سے بھی نیند نہیں آئی، اسے بھی نیند نہ آئی، جن کا کام سننا تھا ان کو بھی نیند نہ آئی، جس کا کام بولنا تھا اسے بھی نیند نہ آئی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ آپ کہتی جا سل تھا تو تیرا کام میں ٹرنا، میرا تیرا کی تعلق ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر کہا تیرا کام میں ٹرنا، میں نے کام میں دیکھنا، میں نے تیرا کیا تعلق ہے؟ نہیں، ایک جسم دا حصہ، خنجر چلے کہیں تڑپتے ہیں ہم انیس، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں۔ مائی صاحبہ دا کال کہ اگر بس چلے کنڈا چٹیا انگلیاں کٹ گئیاں، ہڈیاں کٹ گئیاں، ہوش نہیں آئی، تیرے نام کا وہ نشہ ہوا، مجھے ہر نشے سے چھڑا گیا، وہ نشہ ہوا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، ہر نشے سے چھڑا دیا۔ یار مجھے سمجھ نہیں آتی، کوئی جنگلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، چوگیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ٹینٹوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شعر کے نام کی مالا جپ رہے ہیں، 5 آدمیوں کا قافلہ پتہ نہیں کہاں کہاں سے چلا۔ یہ تو صاحبزادہ مفتی قادر صاحب مفتی صاحب کو پتا ہوگا جنہوں نے وہ کتاب ابھی لکھی، کہاں سے چلا؟ کوئی صاحب فوج نہیں، ظفر فوج نہیں، کوئی خلیفے نہیں، کوئی خدام نہیں، کوئی جو ہے وہ کلاشنکوف والے نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ایک ندی کے کنارے ایک ٹینٹ لگایا، آج سے 130 سال پہلے، 130 سال پہلے، 1867 یا 1867 ایک ٹینٹ لگایا۔ میں چیلنج کرتا ہوں کہ کسی کو خط لکھاؤ، کوئی لیٹر دکھائے کہ یہ اس زمانے کا لیٹر مجھے بابا جی سرکار قطب العالمین، ذمہ داری تھی بلا کہہ رہا ہوں، قطب العالمین میرے بابا جی سید نور محمد، جو میں نے قسم سے کہہ رہا، مجھے اپنے ماں کی دودھ کی قسم ہے، مجھے کالی کملی والے آقا کی کملی کی قسم ہے، جن کو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی قبر کے اندر ایک تخت حسین پہ بیٹھا ہوا پایا۔ بلے شاہ سا مرنا نہیں، وہ گور پہ آ کوئی اور، گور پہ آ کوئی اور، ایک لیٹر دکھاؤ کہ کسی کو بلایا ہو، خط لکھا ہو، دہانا تو تھا ہی نہیں یہاں پہ، پوسٹ آفس ہی نہیں تھا، کیا چیز تھی، کیسا میں خانہ تھا کہ کچے دھاگے سے بندی آئے گی سرکار ہماری، دنیا کو جھکا کے رکھ دیا، دنیا کو جھکا کے رکھ دیا۔ بات ہو رہی تھی حضرت سرکار رابعہ بصری کی، بصرہ سے 45 یا 50 کلومیٹر پر ایک شہر، بصرہ چونکہ حضرت عمر فاروق نے آباد کیا تھا، کوفہ بھی آپ نے آباد کیا تھا۔ ایک بھی جملہ کہہ دیں، کوفہ کس نے آباد کیا تھا؟ سرکار عمر فاروق نے۔ تو دشمنوں نے کارج نہیں کہ تو جا کرے حضرت علی کی ضرورت پئی اسی مطلب مدینہ کوفے جان دی، کیا ضرورت پڑی تھی؟ کہتے ہیں وہ تو میرا دشمن ہے جس نے آباد کیا ہے، میں اتنے جا کے اپنا مطلب کہ تخت لاوا، نہیں میں نے اتنے جانا، میں کسی اور پاس جانا جاؤں گا۔ بغداد کو اپنا تخت نہیں بچھایا، مسلح نہیں بچھایا، کوفے میں بچھایا، مگر یہ ان کا معاملہ تھا، جانے والا تو چلا گیا تھا، یہ معاملہ ان کا تھا۔ تو کوفہ سے بصرہ
کلومیٹر شہر ہے جس کو زبیر کہتے ہیں. کیا؟ زبیر. وہاں ایک کمرہ ہے, کمرے کے نیچے سیڑھیاں اترتی ہیں, ان سیڑھیوں کے نیچے ایک مائی آرام فرما ہے جس کا نام رابعہ بصری ہے. ایک چشمہ ہے اندر پانی کا نیچے, بمشکل ایک آدمی نیچے جاتا. اب حکومت نے کوشش کی مگر وہ بات کیا کیے, لمبی بات ہوگی. رابعہ بصری یہ بھی سنا ہے کہ کفن چور کو جنتی بنا دیا تھا. کفن چور بھی کہتے جنتی بنے, کفن چور بھی کہتے جنتی بنے. وہ دنیا دی چوری کرنے والا جنتی نہیں بن سکتے تھے, کفن چور ہے. مگر کفن چور کو جنتی بنا دیا, کفن چور کو جنتی بنا دیا. جہاں پہ آنے والے یہ کہیں کہ اسے اس کے لیے جنت میں لے کے جا رہے ہیں, اس کے عیبوں کو نہیں دیکھ رہے, اس کے عمل کو نہیں دیکھ رہے, اس ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ تھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس کے عملوں کو نہیں دیکھ رہے, اس کی کسی فعل کو نہیں دیکھ رہے, اس ہاتھ کو دیکھ رہے ہیں. اس ہاتھ کی شرم آتی ہے اگر یہ کہیں اور چلا گیا تو, لہذا اس کو نہیں جانے دینا, اس کو ادھر امن والی جگہ پہ بھیجو. اب جو بات بتا رہا تھا بس وائنڈ اپ پروگرام. مائی صاحبہ فرماتی ہے اگر میرے بس میں ہو. میں یہ محمد صاحب کو سنا رہا تھا بات. اب یہ اپنے بھائی غمخوار ہیں, میرے درد مند ہیں, میرے سے درد بٹاتے ہیں. واللہ میں پہلے کہا تھا کوئی جھوٹ نہیں بول رہا. یہ میرے بہت سارے میرے رشتے ہیں, یہ جو درمیان میں بیٹھے ہوئے ہیں 5-6 رشتے میرے ملتے ہیں, جدھر سے بھی میں لے کے جاؤں ادھر سے. تو ہائے 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 بات لمبی ہے, کیا کرنا. بس میں ہو, اگر میرے بس میں, مائی صاحبہ فرماتی اگر میرے بس میں ہو, اگر میرے بس میں ہو تو کیا کروں. حضرت رابعہ بصری مرید حضرت خواجہ حسن بصری تھی, اور حضرت خواجہ حسن بصری پہلے خلیفہ ہے میرے مولا مرتضی حیدر کرار. آج حیدر کرار کا نام لینے سے غصہ چڑھتا ہے, غصہ چڑھتا ہے. ہمیں تو مشکور ہونا چاہیے, مشکور ہونا چاہیے. جیڑا ساڑھے پیو دادے واسطے دعا کرے اسی تو منہ موڑیے. ہزاروی صاحب کی گلی بھی چو گزر ہویا, مسجد نبوی شریف نہیں گلی چو گزر ہویا, ہیج کر کے تکیا مولا مرتضی نے, دیوا آلچ نہیں پیا, دیوا چھترا ٹنگیا پیا. انگریزی میں کیا بولتے ہیں اس کو, شنڈیر, شنڈیر کہتے ہیں. اور عربی میں اس کو کہتے ہیں نجف, اردو میں کیا کہتے ہیں فاروس. ایک گھر کو منور کرے اس کی زیبائش کے لیے, ایک گھر کو منور کرنے والے کو نجف کہتے ہیں. جو پوری دنیا کو منور کرے اسے نجف اشرف کہتے ہیں. جو پوری دنیا کو منور کرے اپنے نور کی لپیٹ میں لے اسے نجف اشرف کہتے ہیں, جس کی روشنی پوری دنیا پہ پھیلی ہوئی ہے. پوچھا یہ کیا, کس نے یہ دیا لٹکایا؟ مسجد کے باہر کھڑے ہو کر یوں دیکھا. خدام نے کہا حضور یہ امیر المومنین مولا بادشاہ امیر المومنین سرکار عمر فاروق نے یہ لٹکا دیا چھت کے ساتھ, اس کا فانوس بنا دیا ہے, کندیل بنا دیا. آج بھی وہ کندیل اٹک رہی ہے, جس کے نیچے کھڑے ہو تو وہ مواجہ شریف کی طرف ہوتا ہے. آج بھی وہ کندیل ہوا جب وہ کندیلوں سے الگ ہے, وہ کندیلوں اور کندیلوں سے الگ ہے. اس کا ڈیزائن انہوں نے کیا ہوا, مگر راز والے بات جانتے ہیں اس بات کو کہ کیا ہے. آج بھی اس کا ڈیزائن الگ ہے. جب اس کندیل کے نیچے کھڑے ہوں گے پشت قبلے کی طرف ہوگی,
منہ مواجہ شریف کی طرف ہوگا. 40 سال مصلی رسول پہ امامت کرنے والا حضرت سرکار امام مالک، فقہ کا پہلا امام، حدیث اکٹھی کرنے والا پہلا محدث، جنہوں نے یہ پوچھا گیا. کس نے پوچھا؟ وقت کے حاکم نے پوچھا تھا بغداد سے چل کے آ کے، مجھے بتاؤ کہ منہ ادھر کرتا ہوں تو ادھر مواجہ شریف کی طرف کمر ہوتی ہے، مواجہ شریف کی طرف منہ کرتا ہوں تو قبلے کو کمر ہوتی ہے، مجھے بتاؤ میں کدھر منہ کر کے نماز پڑھوں؟ طرف اٹھا حضرت امام مالک اور کہا اگر مجھ سے پوچھتے ہو قبلے کی طرف کمر ہوتی ہے تو ہونے دے، ہونے دے، کمر ہوتی ہے ادھر منہ کر. جس نے تیری اس جہان میں بھی شفاعت کرنی ہے، قبر میں بھی شفاعت کرنی ہے، اور کل یوم محشر بھی تیری شفاعت کرنی ہے. کل اسے شفاعت کرنی ہے تیری، ادھر منہ کر کے نماز پڑھ. اب وہ قندیل بھی لٹکی ہوئی ہے. اب پوچھا کس نے؟ حضرت حیدر کرار نے، جو چھاتی پہ ہاتھ مار کے میرا مرشد جانی مولا کائنات کی بارگاہ میں منقبت پیش کرے. آپ نبی ہے، منقبت پیش کرے. علی شاہ مردہ امام کبیرہ، مجددی ہے، مجددی نقشبندی، پکا کٹر نقشبندی. شرح جامی میں بڑے مولوی نہیں بنتا. کیوں جی مفتی صاحب؟ مولوی نہیں بنتا. علی شاہ مردہ امام کبیرہ، بعد از نبی شد بشیر النذیر، بعد از نبی شد بشیر النذیر. دیکھا جی کس نے لٹکائی؟ کہا جی یہ امیر المومنین نے لٹکائی. دونوں ہاتھ اٹھ گئے. کس کی اٹھے؟ مولا مرتضیٰ کے. اصحابہ کا جو مشیر ہے اور سارے سنیوں کا پیر ہے اور نبی کا ویر ہے. ہاتھ اٹھے. دعا مانگنے والا علی، گلی میرے مصطفیٰ کی، گلی میرے مصطفیٰ کی، گلی میرے مصطفیٰ کی. ہائے ہائے ہائے، ان کو پتہ نہیں جو گھومتے ہیں گلی میرے مصطفیٰ کی، گلی میرے مصطفیٰ کی. اساں ویکھے نے مل جل کے. مفتی صاحب اساں ویکھے نے آقا دے گلیاں محلے، اساں ویکھے نے گلیاں دے، ویکھے نے آقا دے گلیاں محلے. ولی غوث بیٹھے دے راوان بلے، خدا بھی سلامی دے تحفے پہ کرنے، فرشتے بھی جھک جھک کے ریکھن پہ تھلے. وہ مدینے شہر کی تو گل گیڑی پوچھ رہے ہیں، میرے آقا دا شہر بس بلے بلے، بس بلے بلے. اب مولا مرتضیٰ نے پوچھا کس نے جلائی قندیل؟ جی امیر المومنین نے. چہرہ کھل اٹھا، بے ساختہ ہاتھ اٹھ گئے. دعا علی کرے قبول نہ ہو، یا تو علی کی دعا کا منکر ہو جا یا دعا کا قائل ہو جا. دو راستے ہیں، یا منکر ہو جا یا قائل ہو جا. دعا علی مانگ رہا ہے، ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہے. غلط ہو تو ذمہ دار ہوں. کیا مانگ رہا ہے مولا مرتضیٰ حیدر کرار؟ شیر خدا حل عطا. میرے اللہ، جس عمر نے تیرے گھر کو روشن کیا، لفظ میں غور کریں، میرے اللہ جس عمر نے تیرے گھر کو روشن کیا، تیرا بندہ علی تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ تو اس کی قبر کو روشن کر. یا تو علی کی دعا کا انکار کر، اقرار کر، تو پھر اگر عمر کی قبر روشن ہے، روشن ہے، ہر جگہ پہ روشنی ہے. گنبد خضرا کے اندر روشنی کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے روشنی؟ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا کر کے. روشنی وہاں جلائی جاتی ہے جہاں اندھیرا ہو، روشنی وہاں جلائی جاتی ہے جہاں اندھیرا ہو. وہ تو
سرکار کی بات ہے وہ من گو گیا وہ من استاد جی کی کہتے سب میرے من میں رہتا ہے پیتم کا ڈیرا میرے من میں رہتا ہے پیتم کا ڈیرا جہاں ہر گھڑی ہے سویرا سویرا جہاں ہر گھڑی ہے سویرا سویرا سورج کی تھالی نور لینے کے لیے در رسول پہ حاضر ہوتی ہے آنکھوں سے مشاہدہ کیا ہے سورج جب نکلتا ہے تو اس میں دھوپ نہیں ہوتی نور نہیں ہوتا پیلی ایک تھالی ہوتی ہے مگر جب گنبد خضرا کے سامنے آتا ہے تو میرے رسول کے روضے کی ایک جھلک اس کو منور کر کے رکھ دیتی ہے تب لوٹتے ہیں واپس قبر کو منور کر اب یا دعا کے انکار کر یا دعا کا منکر ہو جا یا اقرار کر دے قیامت کی صبح تک جو لیٹا ہوا ہے وہ نتیجہ دعائے رسول ہے وہ میرے رسول کی دعا کا اثر ہے وہ مرید نہیں ہے وہ مراد ہے وہ مرید نہیں ہے وہ تو مراد ہے تو جو مراد ہو دعا رسول مانگے اس کی طلب کے لیے رسول طلب کرے تو قبر کی روشنی کے لیے علی دعا کرے کمی کیڑی رہی پیچھے کمی کیڑی رہی اب آخری بات پیر بھائیوں مائی صاحبہ کی بات تھی مائی صاحبہ اگر میرا بات چلے ایک فقیر کی بات ہے اس کی جو یاد الہی میں اتنا محب ہے آتی ہے صدائے جرس ناقہ لیلہ صد حیف کے مجنو کے قدم نہیں اٹھتے اس کے لیلہ کے انگوٹھی کے گلے میں جو گھنٹی بندھی ہوئی ہے اس کی آواز آ رہی ہے کہ لیلہ کا گزر ہو رہا ہے مگر وہ جس کے کان میں آواز آ رہی ہے وہ تو اس کی یاد میں اتنا محب ہے اس کے قدم ہی نہیں اٹھتے اس کے قدم ہی نہیں اٹھتے اب کہا اگر میرے بس میں ہو تو محمد صاحب کی ایک بات میں سنا رہا تھا ان کے علاقے میں ایک فقیر تھا یہ پلے بننی جگہ کی کرنا ہے پلے بننی جگہ بس یہ میری پوری رولات کلپن دا ایج آخری ماہ او سائیں سرائکی دا نام سی اللہ دیتا کیا نام تھا اللہ رات کو کھڑا رہتا تھا پتہ نہیں کیا کرتا تھا مگر تھا پہنچ والا خاک سارانے جہاں را بہکارت منے کر توچے دانی کے دری کر دے سوارے باجر توچے دانی کے دری کر دے سوارے باجر ہر بندے کے لباس میں بندہ نواز ہے سردی کا موسم ہے بہت شدید سردی ہے تو مائی کہتی ہے سرائکی میں اللہ دیتی ہوں کہ تھانو آگ چاہتی ہے میں کو سی لگا ہے میں کو سی لگا ہے وقت دائیوں آگ جاتی ہے اس آکھیا ماں ای ویلے آگ میں کتوانو آدھ رات ہے دنیا سدی کھلی ہے ای ویلے آگ میں کتوانو اس ماں پکڑی تو ساکھیا اچھا نہیں دی جہنم جے وچ ونج تو میرے واسطے آگ نہیں جہنم وچ لگا ہوئے آگ جاتی ہے میرے واسطے اس ہاتھ کا انہوں نے کہا ماں جہنم میں جاگ کائی نہیں ہوندی رب دی بڑائی ور چیز ہوئے تو دی بچاک ہوئے یہ کیوں تھی جایا کہ بڑائی رب کے والوں تھی آگ ہوئے وہ تھی آگ کوئی نہیں تھی اس آگے پھر وہ جو آگ دا رولا وہ کیوں اس آگے ماں جیڑا دنیا تو جاندہ وہ اپنی آگ آپ نال لے کے جاندہ جیڑا دنیا تو سفر کرتا ہے اپنی آگ آپ نے کل جانا ہے ان کو کوئی آگ دا تردد کرنے لوڑ ہی نہیں وہ بلا اپنی آگ آپ نے لے کے بندہ پہ وہ کیا ضرورت پڑی ہے آگ جلان کی سبحان اللہ اور مائی صاحبہ کی بات اب جیڑا جاندہ ہے وہ اپنی آگ نال لے کے جاندہ ہے حدیث شریف 72 فرقے ہوں گے میرے مجدد پاک نے اس کے اوپر ایک خط بھی لکھا ہے 73 فرقہ جو ہے وہ ناجی ہے وہ بخشا ہوا ہے وہ جنتی ہے ایک مرد مستوار بیٹھے ہوئے تھے یہ آپ کے پلے کی باندھنے کی بات ہے میرے پلے باندھنے کی بات ہے پیلا احرام باندھا ہوا تھا دنیا ان کو حضرت
حاجی وارث علی شاہ کہتی تھی دیوا شریف والے. جب یہ بات ہوئی ان کا حضور وہ 73واں فرقہ کون ہے؟ کان میرے لے پاس ہے جناب 73واں فرقہ کیڑا ہے؟ مفتی صاحب فتویٰ دیکھو بابے نے کی لایا تو پھر رنگ تسی بنے ہوئے دیتے. 73واں فرقہ کیڑا ہے؟ بابا جی نے کیا اچھا ایسے کرو کہ ایک قلم اور کاغذ لو، کیونکہ وہ بارہ مکی کے رہنے والے تھے، اردو بولتے تھے. قلم کاغذ وغیرہ لیا، کہا لکھو ہا، جس کو ہم ہے کہتے ہیں. ہاں سے لکھا نا کہ یہ سارے صرفی ناوی بیٹھے بیدوں کی پکڑ ہو جائے. اس نے لکھتی ہے چلو ہے ہی بول دو، کوئی ضروری تو نہیں ہے، میں کو پڑھا تو نہیں رہا سامنے سب رکھ کے میں کوئی سفرہ پڑھا رہا ہے. حضور لکھ دیا میں نے، اچھا آنکھیں بند کی، آگے سین لکھ دے، لکھ دیا، پھر آنکھیں بند کی، آگے دال لکھ دے. 3 لفظ لکھتی ہے، ان کے اعداد نکال کتنے بنتے. اس نے اعداد نکال کے کہا حضور 72 ہے. کہا ان 72 اعداد سے جو نکل گیا وہ جنتی ہے. اے سین دال سے جو نکل گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ 72 ہے، جو ان میں رہے گا وہ ان میں رہے گا. حدیث بھی پڑھے اور پھر حسد بھی کرے، دعویٰ فقیری کا کرے اور پھر حسد بھی کرے، ولایت کا دعویٰ کرے اور حسد بھی کرے، تو وہ تو 72 کے اندر ہے نا. 73 کے اندر تو گیا ہی نہیں ہے. ان سے آگے نکلے گا تو پھر 73 میں جائے گا تو بات بنے گی، رستہ کھلے گا. اللہ اکبر. بس آخری بات مائی صاحب کیا فرماتی ہیں؟ اگر میرا بس چلے تو جہنم کی آگ سے جنت کو جلا ڈالا. جملہ کے رشتہ والا جلا ڈالا. پوچھا کیوں؟ بیٹھی ہے پتھر کے اوپر ہے، باتیں کر رہی ہے، باتیں بڑی دور کی کر رہی ہے. حضرت جنید بغدادی کا اور آپ کا ایک زمانہ ہے، سرکار جنید بغدادی کا اور آپ کا ایک زمانہ ہے. بات لمبی ہے، پھر چھوڑو اس بات. ایک زمانہ ہے، آپ باتیں کر رہی ہے. کیوں؟ کہا میری بات سمجھ تو صحیح نا. بس چلے اس لیے کہ رابعہ بصری کو نہ جہنم کا خوف رہے، نہ جنت کی طلب رہے. نہ جہنم کا خوف رہے، نہ جنت کی لالچ رہے. ایک میں رہوں ایک وہ رہے، ایک میں رہوں ایک وہ رہے. اب جب وہ بیٹھ گئے، خواہ وہ گھاس کی جھونپڑی تھی، خواہ وہ ایک ٹینٹ تھا، جب بیٹھ گئے تو پھر ایک وہ ایک یہ کیا دیا کیا لیا کیا دیا کیا لیا کیا دیا. جھونپڑی میں بیٹھ کے یاد کیا آنے والی نسلوں میں بھی میں تیرے ڈنکے بجا دوں گا. میں بہت مشہور ہوں آپ کا بھی، سب ساتھیوں کا. یہ قاری صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی مشہور ہوں. ہم تقریباً تھوڑے ہم عمر بنتے ہیں. میرے خاندان کے اوپر بڑی ان کی محبت ہے، شفقت ہے یہ قاری صاحب کی. سب لوگوں کا مشکور ہے. ایک میں نے پہلے کہا کہ قریب سا بندہ ہوں، آپ نے میری حوصلہ افزائی کی. جگہ تنگ ہونے کے باوجود کافی دیر سے میں دیکھ رہا ہوں کھڑے ہیں، اقبال کھڑے ہیں، کدھر کھڑے ہیں، کدھر کھڑے ہیں، کھڑے ہیں سارے. ایک بندہ مجھے مدینہ پاک میں ملا تھا تو اس نے مجھے بازو پکڑا تو اس نے کہا پیر جی حاجی نذیر واسطے دعا کر چھڑیے کیڑا ساڈا مل لگتا ہے. صوفی نذیر درزی واسطے دعا کر چھڑیے ساڈا کیڑا مل لگتا ہے. وسم کو رہن دسی ساڈا کیڑا مل لگنا تو دے واسطے دعا کر چھڑیے وشی دعا کر. تے تیرے پلیوں کچھ نہیں خرچ ہونا، جوڑا مدراں دا چٹکی سوانا. تیرے پلیوں کچھ نہیں خرچ ہونا، جوڑا مدراں دا چٹکی سوانا تھا. آج للہ ایک میرے لیے دعا کر کے جائیں کہ آپ لوگوں کے متعلق جو میرا ایک شوق ہے وہ میرا اللہ میرا شوق پورا کرے. میں نے نہیں دعا مانگی، آپ نے مانگنی ہے کہ جو میرا شوق ہے آپ لوگوں کے متعلق کہ وہ میرا شوق میرا اللہ پورا کرے. مشکور ہوں جو ٹوٹی پھوٹی میری دعائیں وہ آپ کے ساتھ ہیں، مگر یاد رکھ لو حسد بخیلی مت کسی سے کیا کرو. اپنے دل کے آئینے کو صاف رکھو، شفاف کر لو، اسے ستھرا کر لو. کوئی ڈر نہیں ہے. ڈر کی بات بھی بتاؤں تو پھر لمبی بات ہو جائے گی نا. ڈر کی بات بتاؤں تو پھر بات لمبی ہو جائے گی.
وہ ہمارے ناخان کہتے ہیں نا آخری کلام ہے پوری کتاب پڑھ چکی ہے. تو بات یہ ہے بھائیو کہ دیکھنا اس بات کو ہے کہ بابا جی چوراہی کا سبب کیا ہے. میرے ذہن میں کوئی آج تک بات نہیں آئی کہ میرے خاندان کے جن بزرگوں کی میں نے زیارت کی ہے کہ کسی کے حق میں بددعا کی ہو. کیوں جی؟ کسی کے حق میں بددعا کی ہو یا کہا کہ میں یہ کر دوں گا میں وہ کر دوں گا جو بھی کہہ دوں گا. اللہ بہتر کرے سی آپ چھوڑ. میں قسم سے کہہ رہا ہوں جن بزرگوں کی میں نے زیارت کی, دادا جی کی زیارت کی, دادا جی کے مسیر جو تھے خالہ داد بھائی ان کی زیارتیں بھی میں نے کی, چچا داد بھائی تھے میں ان کی زیارتیں بھی کی ہیں. سب کو مجھے بیٹھک نصیب ہوئی. اور زندگی کی میری پہلی نماز کی امامت جو تھی, پہلی زندگی کی پہلی نماز کی پہلی امامت مغرب کی نماز تھی. بڑے اعلیٰ حضرت بابا جی کی مسجد تھی اور حضرت کے دادا جی تھے جو بند کی شیخ الحدیث تھے. موضوع پکڑ کے اندر رکھے نماز پڑھا. اب بتاؤ پیچھے جیتے اتنے سان پیچھے کھلتے ہو ان کو نماز پڑھانی چاہتی مگر یہ پتہ نہیں کی غلطی میں نماز میں پڑھا کر دیجیے. ایک بزرگ تھے انہوں نے کہا مولوی صاحب سارے پیچھے چڑھاڑیے کھلتے ہو نکی آگے کھلا رہا. اب اتقون عن الفراست المومن فإنه يجادل بدون اللہ. خدا کی قسم ایسا جواب دیا آج تک میرے سینے پہ نقش ہے. بازو پکڑ کے کہنے لگے بھائی جی اتھے بھول گیا تو سی 10 چھوڑ اتھے چھڑ گیا تو سی 10 چھوڑ اور پرائی جائی کہ نہیں بھول گیا سے تو بات چنگے رہا سو کہ وقتی جائی تو بات کہیں جائی تھی جب بھول گیا چنگے رہا سو پوری چوری شریف نہ خاندان ہے اتھے بھول گیا تو 10 چھوڑ سو. بازو پکڑا کمرے میں بٹھایا عشاء کی نماز تک مجھے نماز کا طریقہ سمجھایا. نماز کا طریقہ مجھے سمجھایا. میں ہر چیز برداشت کر سکتا ہوں مگر کوئی قدرتی سی بات ہے مجھے بے نماز بندہ اچھا نہیں لگتا. ہاں میرے بیٹے کیوں نہ مجھے اچھا لگتا. سورج تھلے تھلے جانا پہ جائے اڈے علاقے سے کھڑا پاج مجھے نا تو اسی اساں ٹھیک رہا آپ نے کیا آپ نے کیا آپ نے ٹھیک رہا ساڑھے آزاد کشمیر جی آزو کی ٹھیک کر آپ نے. مفتی صاحب اے جڑا ہندوانہ مندر ہے نا اس وچ جڑا بیٹھا ہونا اساں ٹھاکر آکھنا. کیا آکھنے ٹھاکر. تے جڑا پجیا کڑا نکارا کسے کم نہ ہوئے اساں ٹھیکر آکھنے. بندہ ہے کیا سادہ جا اسا کیا ٹھاکر نالوں ٹھیکر چنگا. ٹھاکر نالوں ٹھیکر چنگا جتھوں پانی پیوے کتا. ٹھاکر نالوں ٹھیکر چنگا اور جتھوں پانی پیوے کتا. بے نمازی کولوں او ککڑ چنگا وہ جس جگ جگایا سکا. بے نمازی کولوں او ککڑ چنگا وہ جس جگ جگایا ستا. وہ 2.5 سیر ان کھا کے 2.5 سیر ان کھا کے تے کراڑے دوجے محلے جان نال والے کمرے بھی کوئی سو نہ سکے. کیوں جی ایتھے خلیفہ صاحب ستے نے ایتھے جی کوئی درویش ستا پیا ہے 2.5 سیر ان کھا کے تے توفیق اتنی بھی نہیں. بڑے بڑے جانور پانی پیندے ویکھے مگر ایک ساہ دے وچ کوئی جانور پانی نہیں پیے. تجربہ ہے. علامہ کمال الدین تمیری حیات الحیوان. ایک ساتھ کوئی پانی نہیں پیے گا. پانی پی کے پھر منہ چک لگے گا پھر پانی پیے گا پھر منہ چکے گا پھر منہ چکے گا پھر پانی پیے گا. مگر انہوں نے وچ ایک جانور ہے جنہوں ویکھ کے تے میں بڑا ماں کے حیرت چ ہو گیا. وہ پانی دے گھٹ لے کے منہ آسمان نال کرتا ہے. اس جانور دا نام ہے ککڑ مرغا. وہ چوتھا گھٹ نہیں ہے پڑتا نہ گن لینا 3 گھٹ پڑ کے منہ آسمان نو کر کے کہتا ہے شکر ہے تیرا. پھر 3 گھٹ پڑ کہتا ہے شکر ہے تیرا.
پھر ترا گھٹ پار کے کہتا ہے شکر ہے تیرا، شب کی آہیں بھی گئی، صبح کے نالے بھی گئے، تیری محفل بھی گئی، چاہنے والے بھی گئے، سہری ویلے اٹھانا، وضو کرا کر ٹھنڈے پانی نال بٹھا لینا، نفل پڑھا کے تو کہنا پڑھو یا رسول اللہ اجر حالنا، یا حبیب اللہ اسما کالنا، اننی فی بحر غم مغرقن خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ بات یہ ہے کہ خالی ایک توڑا میرا رشتہ ہے، یا اپنے پیر سے یہی رشتہ ہے کہ ایک سال بعد ملو جگہ ٹیکس دو، کہ جگہ ٹیکس بس آخری بات۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سر، میں بڑا کٹ ذکر انہوں نے کرنا، کیونکہ انہوں نے اولاد جڑی نہیں وہ ساں چنگا نہیں سمجھنا کہ ماں کے لوٹ گئی، انہوں نے ذکر کری ماں کتا لڑا ہوا، اب جڑا تھا نہیں چنگا سمجھ ماں تو کوئی ضرورت نہیں ذکر، میں تو اس نے ذکر کیسا جڑا تھا چنگا سمجھ، سیدھی تیر بات ہے، اللہ اللہ خیر صلی وہ آج کل ذرا آسان نہیں اچھا سمجھ لڑنا پڑے میں، خاص کر میں نہ تو بہت پڑے میں بیٹھے ہوئے سامنے نال علامہ اقبال صاحب بیٹھے تھے، جلسہ سی انجمن حمایت اسلام دا، ایک بندہ آیا تو انہیں 2 روپے نظرانہ دیتا، تے پیر صاحب نے کہا جناب دعا فرماؤ میرے تے قرضہ ہے تو قرضہ لے جائے، انہیں حق کنا قرضہ ہی آج 100 روپیہ، علامہ صاحب کہتے ہیں حضور یہ واسطے دعا کرو، خاص دعا کرو، اس بیچارے ہوتے 100 تے 2 روپے قرضہ ہے تے لے جائے، تو کہنے لو 100 کے اندر بہ جی یہ 2 بھی قرضے کی سمجھو تسی، یہ 2 بھی قرضے کی سمجھو ساتھیو، یہ رشتہ نہیں، خدمت کرو گے تو پھر بھی رشتہ، نہ کرو گے پھر بھی رشتہ۔ اے چورے دے سبزاد بگان بیٹھے نہیں چورا شریف دے، یہ ثابت کر کے میں نے دسر انہاں دے بابیاں نے اینج ہتھاں ترا کے نظرانہ کسی کو لیا دسو دسو جی تسی دسو جی تسی دسو جنہیں دیتا ہے کر کے دیتا ہے، میں اپنے بابے کو پوچھا جی ایک مقصد ہے، ایک مقصد ہے، تیری دولت نے تیری امیری نے اڑایا ہے میری غربت کا مذاق، تیری امیری نے اڑایا ہے میری غربت کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے، تیری دولت نے تیرے عیب چھپا رکھے۔ بابا جی نے کیا اس واسطے کو 100 دے رہا، 1 روپیہ دے رہا، ماں اس نہ پردہ بھی مقصود ہے، ماں اس نہ پردہ بھی مقصود ہے۔ ساتھیو اللہ تعالیٰ رزق حلال نصیب فرمائے، صبح جاگن دی توفیق عطا فرمائے، ٹھنڈے گرم پانی نو نہ تکو، وضو کرنے دی توفیق عطا فرمائے، ایک دن ٹھنڈا لگ سی دوسرے دن آپ گرم ہو جاسی، سویرے جاگن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تانوں جزائے خیر دے، تسی سفر کر کے آئے ہو، میری آواز سے آئے ہو، کدھر اطلاع میں بھیج سکیا کدھر نہ بھیج سکیا، اس دفعہ عرس لیٹ ہو گیا، آئندہ انشاءاللہ انہاں میرے ویرانہ تعاون اسی میرے نال عرس پاک اسی واپس اکتوبر چ لے کے آساں، مگر ایک میرے بھرا نے تے بہت ڈاڈے میں بڑا ڈرنا دے، اسی سارے ڈرنے بلکہ انہوں کو میں تو خاص کر مفتی صاحب تو بہت ڈرنے انہوں کو سمجھ گیا، بھائی بزرگ میرے الحاج پیر سید الطاف حسن شاہ صاحب، میں انہوں کو پوچھے سا بھی اکتوبر نہیں کیڑی تاریخ ہے جیسا ہو سکا بات خبر تھی تو بیٹھتا ہوں آپ نے بولو رکھ چھوڑی تھے، اس واسطے وڈے بزرگ میں انہوں کو پوچھ کے میں مذاق نہیں کر رہا، میں انہوں کو پوچھ کے صلاح کر کے نپرامان اکتوبر چورس پاک کو واپس لے کے آسا، پہلے ہفتے ہوا یا دوسرا ہفتہ ہوا، مگر ایک دعا کر کے بہنہ نے آج بابیاں کھولے کہ ساڑھا جا مسکین جا ہے نا مطلب بھی درویش ایدی جڑی کچھ ہو کہ پوری کرو پوری کرو پوری کرو پوری کرو۔ اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے، ہاتھ اٹھائیے، صاحبزادگان بھی سارے موجود ہیں، میرا دلے سے بھئی صاحبزادہ مفتی صاحب دعا کرا۔ یہ بہت کچھ پڑھے ہوئے ہیں، ساڑھے مولوی صاحب نے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فیضان چورا شریف، یہ بھی مطلب ہے بھی لے کے جائے ہو سارے دربار شریف کی گلان بڑی سونیاں بڑی
والی کتاب ہے، ایک متاع فقیر بھی باہر کتاب پہ ہوئی ہے، وہ بھی لے کے جائے، چنگیاں چنگیاں کتاباں کے لیا کرو، سونیاں سونیاں پڑھیا بھی کرو، انہاں پڑھیا بھی کرو۔ میں ایک دفعہ گیا ڈاکٹر صاحب اتھے اپنے مال روڈ تے فیروز سنس تے سبزہ صاحب ماں بھی کوئی جنون جا کتاباں نا، اتھے میں نا عورت دیکھی بی پی ہے، وہ جناب ریڑھی جی اس چاہیے تو کٹی ونجے کتاباں کٹی ونجے بڑی قیمتی قیمتی کتاباں اس کڑی، میں دل سوچنے لگ پیا بھی بڑی عالمہ فاضلہ بھائی اتنی مہنگیاں کتاباں اس کڑیاں، میں ہولی ہولی نا ماں اپنی کتاباں تو یاد نہیں رہی تو میں اس سے پیچھے ٹوٹ پیا، کاؤنٹر تے پہنچا جناب تو کچھ 7-8 ہزار میں بل بنیا، تو میں کہا کہ باجی تسی اگر برا نہ محسوس کرو تو میں تو کو گل پوچھو کہ ضرور کیوں نہیں پوچھے، میں کہ تسی بڑی مہنگی کتاباں لگیاں ماشاءاللہ تہاڈا بڑا ذوق ہے، وہ عالمہ فاضلہ، وہ نہیں اسی اتنے آ کے گلبرگ کوٹھی بنائیے تے او دے نال میچ کرن واسطے کتاباں لگیاں الماری چ رکھن واسطے، پردیاں تے صوفیاں نال تے کناں دا جڑا کلر ہے او دی میچنگ واسطے لگیاں تے اوتھے الماری چ رکھن واسطے لگیاں، وہ دی میچنگ واسطے لگیاں کوئی پردیاں دے نال کلر میچ ہو جائے گا، الماری سج جائے گی بھری جائے گی، کتاباں لیا کرو پڑھیا کرو، اچھے پاسے جایا کرو، اچھیاں کتاباں پڑھیا کرو، اے بہت کچھ پڑھیا میرے سپورٹ کیتا گیا ہے، اور سارا کچھ جو بھی پڑھیا ہے چند لفظاں دے وچ چند حرفاں دے وچ یہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ حاضری دینے ہیں، آمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مولا قدوس تمام کلام پاک جو کچھ بھی اساں اجزاء مسکینوں کو بن پایا تیری بارگاہ چ حاضری تو قبول فرما، ہدیتاً تحفتاً نبی مکرم نور مجسم آقا کریم رحمت للعالمین شفیع المذنبین حامی بے کساں دستگیر بے کساں رحمت عالم رحمت دو عالم دی بارگاہ چ حاضری تو قبول فرما، حبیبی سیدی یا رسول اللہ اجزاء مسکینہ دے ہدیے تحفے قبول فرماؤ، میرے مصطفیٰ کریم دے سارے یاراں دی بارگاہ چ ہدیہ تحفہ ایصال ثواب میرے اللہ تو قبول فرما، میرے بابا جی قطب العالمین حضرت بابا جی سید نور محمد آپ دے آباء و اجداد آپ دے والدین کریمین سلسلہ عالیہ نقش بندیہ مجددیہ دے تمام سلسلہ وار مشائخ تمام مشائخ دے آباء و اجداد تمام مشائخ دے والدین اولاد ازواج خلفاء خدام درویش دربانہ تک دی بارگاہ چ حاضری تو قبول فرما، سارے ساتھی سنگت میرے بابا جی دے غلام بیٹھے نے میرے اللہ جتنے بھی ساڑے عائزہ و کربا خیش و کربا دنیا تو چلے گئے انہوں دی بلندی درجات واسطے یہ سارے ثواب تو قبول فرما، میرے بابا جی قطب العالمین دی تمام اولاد پاک اللہ اکبر، میرے بابا جی دی تمام اولاد سب دی بارگاہ چادری تو قبول فرما، لنگر دے قاری ظہور لاکھ صاحب بڑے نیک اپنے ہاتھاں آپ کفن سیتا ٹھیک کیتا اساں بہترین کیتا تے اساں سرانے رکعت فوت ہو گئے، اللہ تعالیٰ انہاں دے درجات بھی بلند فرمائے، جتنے اسی ہاں میرے اللہ تو سانو اچھے عمل دی توفیق عطا فرما، سانو بندہ بنن دی توفیق عطا فرما، بندہ بنن دی توفیق عطا فرما، بندہ بنن دی توفیق عطا فرما، اپنی رحمتاں تے برکتاں لازوال نعمتاں دے نال ساری سنگت نو مالا مال فرما، میرے اللہ تیری رضا واسطے تیرے محبوب دی خوشنودی واسطے میرے بابا جی دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے میرے نال پیار کرتے ہیں، میرے اللہ اس جہان چ بھی میرا مسکین دا شرم تے بھرم قائم رکھی، یوم معاشر بھی شرم تے بھرم قائم رکھی کہ میری طرف شرمندے نہ ہوں، میں انہ دی طرف شرمندہ نہ ہوا، سے اللہ سارے نو با مراد فرما، سب نو با مراد فرما، سب نو با مراد فرما، سب دیاں حاجتاں پوریاں فرما، نیک حاجات پوریاں فرما، ہر فرد دی ہر دعا جڑی میرے اللہ اس میں شرف قبولیت اور شرف شرف اجابت عطا فرما، میرے اللہ قبول منظور فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و علی صحابہ اجمعین برحمتک یا الراحمین۔ اور اس وقت چنگا ہویا بھائی سنگیو فاضل جی چنگا ہویا، اچھا پر ایک گل یاد رکھو نا، ایک معموم افسوس ہے، پتہ نہیں کہ سارا معصوم اجاڑ دی سی نہیں پئی جیڑی جگہ تو دھیان سے کیوں میں ڈا ایک پتر ہے وہ ماں ابا جی آخنا اس نے راہ ہے مفتی جمال الدین صاحب، وہ ماں ابا جی آخنا انہوں نے پتہ نہیں کیڑی پھائی پھاس گیا ہو، دعا کرو اس واسطے کسی پتہ نہیں پھائی پھاس گیا کہ وہ مطلب ہے
تے انہاں واسطے بھی دعا کرنی ہے پتہ نہیں کہ آخرت ماں بجی اور میں بھی نہ آکھ سکنا بھئی بے وفا ہو بے وفا تا نہیں اے تا وفادار پر باہر کیف پتہ نہیں ان کے پاس گیا میرے خیال ہے سنے اور تک پہنچ ویسی اللہ تعالیٰ لنگر تیار ہے لنگر والے پیر کہہ رہے ہیں بھی لنگر تیار ہے جو کچھ بھی ہے مسا لونا دوروں نیڑیوں جتھو بھی آئے ہو وہ لنگر کھا کے جائے بعد نماز مغرب بعد آز نماز مغرب کوئی توڑے ہوتے جبر تشدد نہیں کہ ہاں ہاں جاؤ ہی جاؤ یہ کوئی جبر تشدد نہیں بڑی خوشی نال جدہ دل جاؤ تے جدہ دل کردہ ہے رہو تے بڑی خوشی نہ رہو جاؤ جوار دال روٹی اللہ نے بہت کچھ کرم کیتا ہے رال کے کھا کے ساں شکر الحمدللہ جنہاں دا دل کردہ ہے رہو مگر بعد آدھ نماز مغرب انہاں پڑھاواں کی بھی ریکویسٹ کرساں ایک ساڑی بڑی کلندرانہ جی ایک مجلس ہوئے گی محفل ہوئے گی او دے وچ پھر اسی انشاءاللہ اللہ خیر کرتے حاجی مقصود کو لو پھر اگلی گل سوساں چنہ آ چیتی ہون پاپ تیرا ساڑھے پیار تے ہون الزام آئے یہ اگلی گل پھر اسی مغرب بادر سنا گے لنگر کھا لو بڑے تحمل لال تے راج کے روٹی کھائے ہو مطا آپ کو جی تھوڑا لنگر سی تبرک مرادے نہیں ہوتی بھی آمد مجھ بار ہے زمزم بھی پیو راج کے پیو اللہ سے شکرت اللہ نگاہبان اللہ سب جزائے خیر یہی دوست آمنے سامنے قطاریں بنا لیں دوست یہیں پر بیٹھے رہیں آمنے سامنے قطاریں بنا لیں بڑا ہی ناز ہے مجھ کو نبی کی ذات ملی خدا کی حمد ملی ساری کائنات ملی سبحان اللہ سبحان اللہ گناہگاروں مچل جاؤ تھام لو دامن رسول پاک کے صدقے میں ہے نجات ملی جنہیں تیرا نقش قدم ملا جنہیں تیرا نقش قدم ملا وہ غم جہاں سے نکل گئے یہ میرے حضور کا فیض ہے